أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم. صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو روبرو تانا زنی کرنے والا ہے اور پس پشت عیب جوئی کرنے والا ہے. خرابی اور تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی. ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ یعنی چورا چورا کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حطمہ یعنی چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر اپنی اذیت کے ساتھ چڑھ جائے گی. بے شک وہ آگ ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی بھڑکتے شعلوں کے لمبے لمبے ستونوں میں، اور ان لوگوں کے لیے کوئی راہ فرار نہ ہوگا. بے شک صدق اللہ العظیم. بہت ہی خوبصورت. السلام علیکم ویورز، رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فضا ریاض
اور 30 رمضان تک ہمارے ساتھ ہمارے جو ساتھی اینکر ہیں محمد رضوان سرور، جنہوں نے ابھی قرآن مجید کا ترجمہ بھی پیش کیا. قاری نعمان نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کی، اور ہم ہمیشہ تلاوت کلام پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. اور رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں، یہ رحمت کا عشرہ ہے اور آلموسٹ اب تو ختم ہونے کی جانب ہے. پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے روزے جو ہیں وہ گزر بھی گئے ہیں، مطلب کیسے ایک دم سے آئے ہیں، اور اس کے بعد کیسے ہم لوگوں نے مل کے جو پورا رمضان کے اس میں آپ کا اور ہمارا ساتھ تو رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برس رہی ہے، موسم بھی اتنا خوشگوار ہے، کوئی اتنا زیادہ گرمی نہیں ہے، تو محسوس نہیں ہو رہے وہ روزے کی حدت اور شدت، شاید اس سطح پر محسوس نہیں ہو رہی جتنی بھوک پیاس شاید جون جولائی میں جب ہم رمضان میں روزے رکھتے تھے اس میں ہے. تو اس دعا کے ساتھ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم پر برسائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حق ادا کر سکے، ہم شکر ادا کریں اللہ کی ہر نعمت کا. بالکل فضا، اور رمضان جب آتا ہے تو یہ سبق ہے اور درس ہے ہمارے لیے کہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، ہم نے صبر اختیار کرنا ہے، اصرار کے ساتھ بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، اور خاص طور پر قربانی کا جو ایک جذبہ ہے وہ ہمیں رمضان میں آتا ہے جب ہم بانٹتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہم نے دیکھا صدقہ و خیرات زکوٰۃ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو ایک قربانی کا جذبہ آتا ہے، اپنے مال کی صفائی ہوتی ہے، اپنے میں یوں کہوں گا نفس کی صفائی ہوتی ہے. اور ہم کم از کم یہ رمضان میں جو کم از کم پریکٹس کرتے ہیں اگر پورا سال کریں تو یقیناً ہمارے لیے بہت ساری خیر اور آسانی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف صدقہ اور خیرات جو ہے وہ آپ کے پاس، اگر آپ امیر ہیں، مالدار ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یا آپ تو ہی آپ کا مال پاک ہوگا، یا اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. بڑی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے، باتوں سے، جیسے قرآن مجید کی آج جو تلاوت تھی اس میں بھی بدگمانی تھا، تو بدگمانی، کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، کسی اپنے زبان سے کسی کے بارے میں کچھ غلط نہ بولے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، عادتیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنی زیادہ جو ہیں وہ پسند کی جاتی ہیں. لیکن لوگوں کے لیے اچھا گمان رکھنا بھی خیر ہے. بالکل ایسے ہی ہے، خیر ہے، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے بانٹ سکتے ہیں. اور خیر کی بات کر رہے ہیں تو آج ویمنز ڈے ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو خواتین ہیں ان کو ہم ویمنز ڈے، اور اسپیشلی وہ بہادر خواتین جو کہ روز اٹھ کے اپنی زندگی میں ہر چیز کو مینج کر رہی ہیں، ہر چیز کو برداشت کر رہی ہیں، ہر چیز کو آرگنائزڈ کر رہی ہیں، گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، باہر کے کام بھی کر رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے. تو یہ خاموش جو خاموش بہادر ہے نا، میں تو سے کہوں گی ایگزیکٹلی the soldiers, the silent soldiers، جو کہ فرنٹ فٹ پر ہوتے ہیں، اور آپ کو ہر جگہ پہ، کیونکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ حساس طبیعت کی ہے. شاید مرد اس طریقے سے چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا جیسے خاتون محسوس کر سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ عورت بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا بہو ہے، ہر حال میں وہ قربانی دے رہی ہے. اسپیشلی ہم ورکنگ وومنز کی جب بات کرتے ہیں تو وہ تو اپنا بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. وہ باہر بھی کام کر رہی ہیں، پھر گھر میں جا کے گھر میں بھی بچوں کی خدمت کر رہی ہیں، شوہر کی خدمت کر رہی ہیں. تو ہم اپنے اس پروگرام، اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آج کے دن خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان خواتین کو اور مردوں کو تھوڑی سی عقل دیتے ہیں کہ آج کے دن ہی وہ افطار خود بنا لیں، ان کو تھوڑا سا ریسٹ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے دین میں ہے. یہ دیکھیں ہمارے کیمرہ مینز کیسے ہنستے ہیں. بالکل ہیلپ کرنی چاہیے. نہیں ہم بالکل اس کے لیے کیا ہو جائے فضا، ہم بالکل اس کے اگینسٹ نہیں ہیں کہ مردوں کو کام نہیں کرنا چاہیے. یہ سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ ہم ہاتھ بٹائیں، اس میں کوئی آر نہیں ہے. ہمارا معاشرہ ایک طرف چل پڑا ہے، شریعت ایک طرف ہے، لہٰذا جب تک ہم دین کو نہیں پڑھیں گے ہم یہ پستی کا شکار ہی رہیں گے. ایگزیکٹ، یہ ہمارے معاشرہ ہے، معاشرے کی روایات ہے، یہ اسلامی روایات نہیں ہے. ایک جو کلچر ہے وہ بڑی ایک الگ چیز ہے، اور اسلام ایک بڑی الگ چیز ہے. ہمارے یہاں پر کلچر ایک بن گیا، نہیں جی مرد برتن دھوئے، مرد برتن دھوئے گا. بلکہ یہاں پر خاص طور پر آج موقع ملا ہے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لائیں تو اس کو اپنی بیٹی، صحیح معنوں میں اپنی بیٹی سمجھیں. وہ اپنے گھر میں جس طرح سے رہتی ہے، اور یہ اس کے بارے میں خصوصی ہمیں ترغیب بھی ہے کہ اس کا جو سٹینڈرڈ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہا ہے وہی اسے سٹینڈرڈ آف لیونگ اپنے آپ سسرال میں دیں، اپنے شوہر کے گھر میں دیں. اور یہ شوہر پابند ہے اس حوالے سے، لہٰذا کسی کی بیٹی کو، شوہر کو بھی چاہیے وہ کسی کی بیٹی سمجھے جس طرح اپنی بیٹی کے لیے وہ بڑا کنسرن رہتا ہے. اس کو بڑی بچی سینسٹیو ہے، باپ بن کے سوچتا ہے نا. تو جو لے کر آئے ہیں، جس کا شوہر ہے، بڑی ذمہ داری ہے. خیر کمی
कमियां कोताहियां सब में होती हैं और लेकिन बेहतरी की तरफ चलते रहना चाहिए। एग्जैक्टली बेहतरी की तरफ चलना चाहिए है। तो हमने सोचा कि आज हम इस अच्छे खूबसूरत मौके पे मैसेज दें और मर्दों को थोड़ा सा तो मोटिवेट करें कि भाई कुछ तो काम कर ले। एक दिन अच्छे के मर्द लिए भी हैं मुआशरे में और ऐसे लोग हैं जो अगर इस तरफ फोकस नहीं कर पाते, आजकल फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, तो अब उनको हम अपने मैसेज देते हैं ट्रांसमिशन के जरिए कि उनको भी अपना हाथ बटाना चाहिए, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का हमारा खैर खास तौर पर खैर की किसी भी महफिल का आगाज हो नहीं सकता जब तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक ना हो जाए। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए बहुत ही खूबसूरत आवाज के हामिल हामिद रजा कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। क्या सुनाएंगे हामिद भाई आज? नाज़रीन, रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल कबीर में आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। पहला अशरा रहमत का अशरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आबोताब के साथ चल रहा है और हम इसकी रहमतें और बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह समेट रहे हैं। आज का भी जो हमारा टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ख़ास तौर पर आज के दौर में चूँकि मामला जो हैं बदगुमानी बहुत बढ़ चुकी है और हम सुनी सुनाई बात पर यकीन करते हैं। इससे होता क्या है नाज़रीन कि हम एक राय कायम कर लेते हैं उस झूठ पर मबनी जो कहानी हमने सुनी होती है किसी के हवाले से, और हम जिसके हवाले से एक अच्छा गुमान भी रखते हो वो फिर बदगुमानी में तब्दील हो जाता है और किसी भी किस्म की कोई हम तस्दीक नहीं करते। और आज के दौर में हम ये भी देखते हैं कि आपको और हमें तजस्सुस भी बहुत है लोगों के बारे में, उनकी कहानी सुनने के हवाले से वो सच है या झूठ, ये इससे बालातर होके हम इस पर गौर नहीं करते कि ये सच बताया जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है, मगर हम बस बदगुमान हो जाते हैं और एक राय कायम कर लेते हैं। एक राय कायम कर लेते हैं जिसकी वजह से बदगुमानियां होती हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे अंदर जो है ना वो पॉजिटिविटी वो एलिमेंट कम होता जा रहा है जिसकी वजह से हम ज्यादा ही बदगुमान होने लग जाते हैं। इतनी नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती। कभी ये भी कोशिश करके देखें कि ग्लास जो है वो आधा पानी का भरा भी हुआ है, खाली वाली जगह पर नजर ना रखे। लेकिन आज इसी पर कि बदगुमानी को कैसे दूर किया जा सकता है और बदगुमान जो है वो एक इंसान वो कैसे अपनी इस हैबिट को तब्दील कर सकता है, या हमारा दीन हमें बदगुमान किसी से भी होने से क्या तालीमात देता है कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। आज इसी पर बात करने के लिए बहुत ही मारूफ आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर मखदूम सैयद रिजवान तराबी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है हाफिज उस्मान शफीक साहब, उन दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। और मैं तराबी साहब आपकी तरफ आऊंगी। जैसे हमारा आज का इशू भी है बदगुमान, किस आपके लिए बड़ा आसान है किसी भी चीज से बदगुमान हो जाना। कोई फोन पे आपको कह देगा कि खास तौर पे फैमिलीज में ही होता है ना, किसी पुराए से क्या बदगुमानी होनी, अपनों से ही बदगुमानी होती है। किसी ने इतनी सी बात कर दी, चार अपने मसाले लगा के बता दिए, अच्छा मेरे बारे में ये कहा, लो जी अब बस उसके साथ रिश्ते नाते सब खत्म और सारा रिश्ता तस्दीक किए बगैर, चाहे खूनी है चाहे आपका कैसा भी रिश्ता है, खत्म। इतनी सी नौयत है। क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। सबसे पहले तो हदीय तबरीक है न्यूज़ वन के तमाम इंतज़ामिया को, आप सबको, कि इतने अहम तरीन और हसास मौजू को अपने मौजू बहस बनाया। देखिए, खालिक लम यज़ल अपने दीन इस्लाम को एक टाइटल दे रहा है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि जो दीन इस्लाम है वो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। तो अल्लाह ने अपने पसंदीदा दीन के लिए अपने तमाम मखलूक की रहनुमाई के लिए जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जो रहनुमाई के बगैर छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, इंसान की रहनुमाई के लिए खालिक लम यज़ल ने 1.25 लाख अंबिया इस दुनिया में भेजे हैं। हर नबी के साथ, हर पैगंबर के साथ, हर रसूल के साथ या तो मुअज्जा था या उनका कोई मुआशरे में इम्तियाजी वस्फ था जी। किसी को मुअज्जे देकर भेजा, किसी को इम्तियाजी औसाफ देकर भेजा, और उसमें किसी को इल्म का वस्फ दिया, किसी को ताकत का इम्तियाज दिया, किसी को हुस्न का इम्तियाज दिया। लेकिन जब हमारे नबी रहमत का वक्त आया तो खालिक लम यज़ल ने अपने हबीब के लिए इरशाद फरमाया, एक तमाम अंबिया की तमाम खसूसियात मेरे नबी में जमा करके, जो मेरे नबी का टाइटल है
وہ ہے رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پھر فرمایا وانک لعلی خلق عظیم، اے میرا حبیب میں نے تجھے خلق عظیم کا سردار بنا کر بھیجا ہے، خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے میرا نبی ہے نبی رحمت، میرے نبی نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے ہر موقع پر زندگی کے ہر شعبے میں میرے نبی نے ہدایت کا انتظام فرمایا ہے۔ میرے نبی کی نبوت ابدی ہے، میرے نبی کا نبوت کا پیغام جو ہے وہ ابدی ہے، بے شک، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہدایت کا انتظام نہ فرمایا ہو۔ جو آپ کا موضوع ہے وہ آج کے معاشرے کا حساس ترین موضوع ہے، اور دیکھا جائے تو ہمارا تمام معاشرہ جو ہے وہ جانے انجانے میں جرم کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ کے موضوع کے مطابق جو کچھ مجھے عرض کرنے کا جتنا تھوڑا سا وقت ہے، گزارش یہ ہے کہ بدگمانی پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ گمان کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح ہے کہ ایک خوش گمانی ہوتی ہے، ایک بدگمانی ہوتی ہے۔ گمان کیا ہے؟ گمان یہ ہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کا نتیجہ ذہن میں فرض کر لینا۔ ٹھیک ہے، مثلا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو نتیجہ اس کا ہم نے یہ فرض کر لینا ہے کہ یقیناً یہاں پر آگ لگی ہوگی، ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن خالق لم یزل سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار گمان سے دور رہو، گمان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، اور ولا تجسسوا، اور تجسس بھی مت کرو، کسی کی ٹو میں بھی مت رہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب گمان کیا ہے اور بدگمانی کیا ہے اور خوش گمانی کیا ہے؟ کسی کے متعلق حسن ظن سے کام لینا، کسی کے متعلق اچھی رائے رکھنا حسن ظن ہے، اور کسی کے متعلق بدگمانی ذہن میں اور دل میں پال لینا یہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی مجھے ایک گزارش کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ دیکھیے یہ جو بدگمان شخص ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ میں میڈیا پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، میں تمام معاشرے کو مخاطب کر کے گفتگو کر رہا ہوں کہ بدگمان شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اچھا، بدگمان کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سپرلیٹو ڈگری پر رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، خود کو برتر سمجھتا ہے، اور ایسا بندہ، ایسا انسان، ایسا شخص معاشرے میں کبھی خوش نہیں دوسرے رہ میں سکتا۔ برائیاں بھی تلاش کرتا ہے، یہی ہے نا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، دوسرے کو کم تر سمجھنا، ہر لحاظ سے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بالکل، بہت خوبصورت۔ آپ کی جانب آؤں گا، سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو آج کا جو دور ہے، جس طرح بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں تو احکامات بھی ہیں کہ تجسس نہ کرو، زیادہ گمان بھی نہ کرو، یہ ہماری فطرت بھی ہے، فطری عمل بھی ہے، گمان کرتے بھی ہیں لوگ، تجسس بھی کرتے ہیں، اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع الہدی، اما بعد۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور سورۃ الحجرات کے حوالے سے جیسے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، آپ ذرا اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کیا ارشاد فرمایا۔ جی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروائیں، جی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم ان کے درمیان کبھی لڑائی ہو جائے تو صلح کروایا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان کا آگے بیان کیا ہے، برے ناموں سے نہ پکارو، اور چلتا چلتا یہاں پہ بات آئی کہ بدگمانی سے بچو اور تجسس نہ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بدگمانی ایک ایسا فعل ہے کہ جو معاشرے کو تباہ کرتا ہے، بلکہ معاشرے کے ہر پہلو کو تباہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جیسے بھی سوال کیا کہ اس کا تدارک کیا ہے، ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے بخاری شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں۔ آپ علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں مسجد میں تشریف فرما ہیں، تو آپ سے ایک زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے تشریف لاتی ہیں، اور تادیر گفتگو ہوتی ہے، رات کا وقت ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں
آپ کے گھر کے دروازے تک چھوڑ کے آتا ہوں. ٹھیک. تو جب اللہ کے حبیب وہاں سے نکلے تو رات کا ٹائم ہے, مسجد کے دروازے پہ آئے تو 2 صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, ایسے نظر بھر کے دیکھا اور وہ کھسکنے لگے جیسے انسان کسی بڑے آدمی کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتے ہوئے وہ سائڈ پہ ہونے لگے. آپ نے روک دیا, کہا الا رسلکما, رک جائیے, یہ میری بیوی صفیہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول بھلا ہم آپ پر یہ گمان کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے یہاں پہ ایک بات ارشاد فرمائی, فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, یہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. صحیح. اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں تمہیں روک کر بتا دوں کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. اب اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو بدگمانی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. بالکل ٹھیک ہے, اچھا گمان, اور یہ شیطان ایسا ظالم دشمن ہے انسان کا, عدو مبین ہے, کہ یہ صرف انسان کو انسان سے بدگمان نہیں کرتا بلکہ انسان کو الرحمن سے بھی بدگمان کر دیتا ہے. اللہ. اور اسی لیے حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. تو شیطان چاہتا ہے یہ امت, یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بدگمان رہیں, مایوسی اللہ سے جیسا گمان کریں گے اسے ویسا پائیں گے. صحیح. تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو بدگمانی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اور یہ بندوں سے بھی بدگمان کرتا ہے اور بندوں کے خالق رب سے بھی بدگمان کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسرے نمبر پہ ہمیں ایسے تمام کاموں سے خود بھی بچنا چاہیے کہ جس سے کوئی لوگ ہمارے اوپر سوالیہ نشان اٹھائیں اور ہمارے اوپر بدگمانی کریں. بالکل ایسے. اور تیسرے نمبر پہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں روک کر حقیقت بتا دی. بالکل ٹھیک. تو بدگمانی سے بچنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے اسی سورہ مبارکہ میں اصول دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو آپ اس کے بارے میں تحقیق کر لیں, اس کے بارے میں تحقیق کر لیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت میسج ہے, اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے تو ہمارے لیے وہی مقدر بن گیا. ناظرین, جو حضور نے فرما دیا, جو حضور کی زندگی میں ہے, وہی ہمارے لیے مقدر ہے. ہمیں سیٹ پر جوائن کیا ہے عمران راحت علی خان صاحب نے, بہت ہی خوبصورت قوال ہیں, پہلے بھی آتے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور کلام بھی سنیں گے اور گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر, رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر, رمضان الکبیر, رمضان الکبیر. ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. ناظرین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت ہے. یعنی جب ہم بدگمانی کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر, تو ہم جب اچھا گمان رکھتے ہیں تو ہم تو عبادت کر رہے ہیں. تو یہ تو ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی کے بارے میں گمان کرنا ہے یا تجسس بھی کرنا ہے, پھر تو ہمیں اچھا تجسس کرنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے, اور ہم اسی طرح عبادت بھی کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں. پروفیسر صاحب, کیا کہیں گے؟ ہم بدگمانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مگر جب حدیث پاک ہم سن رہے ہیں, حضور کی تعلیمات ہیں اچھا گمان رکھنے کے حوالے سے, کیا وجہ ہے کہ ہم آج کے دور میں اچھا گمان نہیں کر پاتے اور بدگمانی بہت آسان ہو گئی؟ اس میں آپ کو ایک معاشرے کی زندہ مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جی. پچھلے دنوں میں USA میں تھا, تو وہاں پر میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا کہ ہمارے مسلم نوجوان جو ہیں وہ اپنے نام کو ماڈرن کرنے کے چکر میں مختصر اور نک نیم بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ماڈرنائز طریقے سے, لائک دیٹ, مثال کے طور پر جمشید ہے تو وہ جمی یا جم بن جاتے, تیمور ہے تو وہ ٹم یا ٹمی, اس طرح کر کے. اچھا, میں نے یہ اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, ہمارے نوجوانوں کو یہ کیا مسئلہ ہے, کوئی کمپلیکس ہے یا کوئی ان کو پرابلم ہے کہ یہ اپنا نام جو اتنا خوبصورت نام ہوتا ہے اس کو معاشرے کے تحت آ کے مختصر کر لیتے ہیں, بڑا عجیب سا لگ جاتا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس ایک نوجوان ہے, اس کا نام محمد ہے. اچھا. اور اس نے اپنا نام جو ہے وہ نک نیم منہ رکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے جس کے اندر بھی قوت ایمانی ہے, جذبہ ایمانی ہے, وہ اس کو ایک پیرائے میں دیکھتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ میرے میزبان کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ان سے پوچھا کہ اتنا خوبصورت نام ہے آپ کا اور آپ نے اس کی تصغیر کر کے, اس کو مختصر کر کے, اس کو عجیب سا نام بنا دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟
तो नौजवान कहने लगा कि सबसे पहले तो मेरे वालिदैन का मुझ पर एहसान है कि उन्होंने नबी रहमत का नाम की निस्बत से मेरा नाम रखा है, बिल्कुल उनकी मेहरबानी है और मुझे इस पर बहुत बड़ा फख्र है। लेकिन जिस इदारे में मैं जॉब करता हूं, काम करता हूं, वो गैर मुस्लिम इदारा है और वो जब भी मुझे मुखातिब करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो वो कुछ अजीब से अंदाज में मुखातिब करते हैं। तो मैंने महसूस किया कि ये तो मेरे नबी का नाम है और इन्हें नाम की इज्जत और तकरीम का एहसास नहीं है, तो मैं अपने नाम की जो मेरे नबी का नाम है, मैं उसकी इज्जत और तकरीम बचाने के लिए मैं अपने नाम को मुख्तसर कर लूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये भी एक हुस्न ज़न है। थोड़ी देर पहले क्या जवाब था, लेकिन उसके बाद जब जवाब सुना तो क्या। और बिल्कुल अलामा साहब, अगर हमें ये रीजन ना पता होता तो एक बदगुमानी की तरफ हम चले जाते। बदगुमानी थी, इसलिए तो खालिक ने भी और रसूल खुदा ने भी, आयमा तहार ने भी बार बार इससे मना फरमाया है। और यहाँ पर एक मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान गिरामी रखना चाहूंगा आपका। जी जी जी। मेरे मौला ने फरमाया कि अपने से बड़ों की भी इज्जत करो, अपने हम उम्रों की भी इज्जत करो, अपने से छोटों की भी इज्जत करो। एक साहिल खड़ा हो गया, हाथ बांध के कहते हैं, या मौला बड़ों की इज्जत समझ में आती है, हम उम्रों की इज्जत भी किसी हद तक समझ में आ जाती है, लेकिन आप छोटों की इज्जत का करने का फरमा रहे हैं, उनसे तो प्यार किया जाता है, आप उनकी इज्जत करने का फरमा रहे हैं। तो मौला ने फरमाया हाँ, इसकी वजह यह है कि बड़ों की इज्जत करने का मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ों की नेकियां तुमसे ज्यादा हैं, इसलिए उनकी इज्जत किया करो। बिल्कुल ठीक। और जो तुम्हारे हम असर है, तुम्हारे हम उम्र हैं, जो तुम्हारे एज फेलोज हैं, उनके गुनाह तुमसे छुपे हुए हैं, इसलिए उनकी इज्जत करो। और जो तुमसे छोटे हैं, उनके गुनाह तुमसे कम हैं, इसलिए उनकी इज्जत किया करो। बिल्कुल। ये है हुस्न जन, कि किसी के बारे में कोई भी जो आप नजर आ रहा है उसमें कोई अच्छाई का पहलू ही निकाल कर चला जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं हाफिज साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब हमारे मुआशरे के अंदर ना, हम तो कहते हैं कि बदगुमानी ना करें, लेकिन जैसे सोशल मीडिया आ गया है और सब कुछ ओपन है, लोग दिखा रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, अपना शो दिखा रहे हैं, मतलब अपनी चीजें, कुछ भी चीज है उसको सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, अपने गाड़ियां हैं, घर है, हर चीज को। तो फिर वो दो तबके हैं ना, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, और जो समझते हैं, जो गरीब तबका है, वो ये समझता है कि शायद ये सब कुछ हमें दिखाने के लिए ये कुछ कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली बदगुमान हो जाते हैं, या वो समझते हैं कि सारे के सारे, कोई अमीर चाहे सबने हलाल पैसे ही कमाए हो, हराम ना भी कमाए, वो कहेंगे रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर, रहमत की तासीर, रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रमजान अल कबीर ये खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन। किचन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हाथ मैंने लाइफ बॉय से अपने वॉश कर लिए हैं, और लाइफ बॉय तो एक ही स्लोगन के साथ आता है कि कोई भी काम करना है, आपने हाथ धोकर अच्छे से पाक साफ होकर फिर आपने कोई भी काम करना है। नेकियों का महीना है, नेकियां समेट रहे हैं, तो हर नेकी से पहले अपने हाथ धोएं और उसके बाद किचन के अंदर दाखिल हों, क्योंकि जब आप किचन में दाखिल होते हैं तो पता नहीं आप कहाँ पर पहले बैठे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कितने जर्म्स आपके हाथों में साथ लगे होते हैं। लेकिन जब आप लाइफ बॉय से हाथ धोएंगे तो आपके हाथों से सारे जरासीम जो हैं वो उतर जाएंगे, धुल जाएंगे, आपके हाथ हो जाएंगे एकदम चमकते, साफ सुथरे, और उसके बाद आप किचन में एंटर होंगे। और किचन में हमारे पास नदीम चीमा हमारे शेफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, ये बताइए कि आज खाने में क्या बना रहे हैं आप? जी आज हम बना रहे हैं मुझे तो लगता है आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल ठीक। ये बताइए क्या है? रोल, बिहारी और अरेबिक रोल। अरेबिक रोल, ओके। और ये मार्केट में बहुत फेम है। तो इसके साथ हम बना रहे हैं राइस का आटा, ओके, बेसन और मूली के पकोड़े। बहुत राइस का आटा, बेसन और मूली के पकोड़े, मतलब होंगे पकोड़े, लेकिन उसके अंदर खास बात यह है, मूली के पकोड़ों में खास बात यह है कि उसके अंदर आपने राइस का आटा यूज किया है और उसके साथ चावलों का आटा है, बेसन है और मूली के पकोड़े हैं और कुछ स्पाइस है उसके। और ये मुझे
یوشیب مقبول خان صاحب نے ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ ریسپی آپ جو ہے نا یہ ہمیں دکھائیں اور یہ ڈیلیکیٹ میں کرتا ہوں ان کو بالکل اور بہت مزے کی بنی میں نے خود بھی چیک کیا ہے تو اچھا جی ہاں جی ہم اس میں میرینیشن کیسے آپ نے بنایا ہے پہلے مولی کو آپ نے کر لیا ہے کش مولی کو کر لیا کریش اور اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے پانی میں مولی کو رکھیں گے اس کے اندر تھوڑا سا سالٹ ڈالیں گے اور ادرک لہسن کی پیسٹ اور اس کے ساتھ مولی اور بیسن اور چاول کاٹا اس کو مکس کریں گے یس پھر اسے ہم چھوڑ دیں گے جب تک یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر اسے ہم چھوٹے چھوٹے پکوڑے اس طرح سے اس طرح سے پیسٹ آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے اور مولی بہت زیادہ نہیں تھوڑی تھوڑی لینی ہے آپ نے اچھا مجھے ایسے لگا جیسے بھلیاں جو ہے نا وہ بن رہی ہیں لیکن یہ بن رہے ہیں جی مولی کے پکوڑے جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں چاولوں کا آٹا یوز کیا گیا ہے اور دوسرا ہمارا بن رہا ہے رول عربک رول کے اندر یہ دیکھیں کرنچی اور بہت مزے کا کتنا لذیذ اور کتنی مزیدار یہ اس کی لک آ رہی ہے یہ آپ نے بنائی ہے ٹھیک ہو گیا جی اور روح افزا کا ڈرنک تو ہمارے ساتھ ہے ہی ہے کیونکہ افطار میں سب سے پہلے ہمارا ہاتھ جس چیز کی طرف بڑھتا ہے وہ ہے روح افزا تو ہم پکوڑوں کے ساتھ یہ مولی والے پکوڑوں کے ساتھ روح افزا کریں گے افطار اور پھر اس کے ساتھ ہمارے رولز آج بن رہے ہیں اور عربک رول کے اندر بھر کے آپ نے چیز اور مایونیز ڈالنی ہے ایڈم کی چیز کے ساتھ اچھا ایڈم کے سلائس یوز کر رہی ہیں سلائس چیز یوز کر رہے ہیں اسکوئر شیپ میں جو ہے وہ ہم جو ہے اس میں سلائس ایڈ کر رہے ہیں ایڈم کے سلائس اچھا اس کے علاوہ یہ برگرز میں یوز ہوتے ہیں یلو بہت اچھا ہے یلو بہت اچھا ہے ایگزیکٹلی یلو والی جو ہے اچھا وائٹ والی بھی مزے کی ہے لیکن یہ اس کا فلیور زیادہ مزے کا ہے اس کا فلیور اچھا اس میں آپ کے پاس چارٹر چیز بھی ہے موزریلا چیز بھی ہے چلی چیز بھی ہے کہ اگر آپ کو بیچ میں ہلکی سی اس میں تھوڑی سی اسپائس چاہیے ہے تو چلی چیز بھی ہے اس کے علاوہ تو مطلب چیز کی there is a whole variety for the ایڈمز تو آپ ایڈمز میں کچھ بھی یوز کریں it's the best اچھا جی اور ایڈم میں ہم جو ہے نا وہ منی پیزا بھی بنائیں گے نیکسٹ منی پیزا اور جو بہت مزے کے ہوں گے تو اس میں ہم جو ہے نا چکن میں ڈالیں گے گارلک ادرک لہسن کی پیسٹ 1 ٹی اسپون اور کریش چلی اپنے اسپائس کے مطابق آپ جتنا مرضی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا 2 ٹی اسپون ایڈ کروں گا یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا جی اور سالٹ 1 ٹی اسپون بلیک پیپر 1 پنچ بلیک پیپرز کیا مزیدار پکوڑے لگ رہے ہیں اور ہلدی 1 پنچ ہلدی ہے جی 1 پنچ اچھا اس کو کلر دینے کے لیے آپ فوڈ کلر کا یوز کر سکتے ہیں جو کہ ریسٹورنٹ میں استعمال ہوتا ہے اوکے تو اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر سرکہ اوکے اور اس سے ہم جو ہے نا اچھی طرح سے کریں گے مکس اور یہ میں پہلے سے تھوڑا سا بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ سموک بھی دے سکتے ہیں ہلکا سا سموک دے سکتے ہیں کوئلے کا سموک بہت اچھا آپ نے پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوا میں نے تھوڑا سا بنا کے رکھا ہوا ویری گڈ تاکہ ٹائم جو ہے وہ بچ جائے اور مکمل ایک ریسیپی ہمارے ویورز کو مل جائے یہ ساری چیزیں مکس کر کے آپ نے رکھنی ہے اور مکس کر کے ہم نے اس کو کتنی دیر تک رکھنا ہے میرینیٹ کرنا ہے میکسیمم آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک میرینیشن بہت اچھی اور فریج میں یا پھر روم ٹیمپریچر میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے آپ فریج میں رکھیں بالکل ٹھیک ہو گیا فریج میں رکھیں ویسے بھی اب گرمی کا موسم آ گیا ہے اب آہستہ آہستہ گرمی جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے یہ ہم نے مکس کر لیا اچھا رول میں ہم کیسے یوز کریں گے رول میں اس میں ہم گارلک سوس ایڈ کریں گے گارلک سوس کے بعد جو مزے کی چیز ہے جو فیمیل بہت زیادہ لائک کرتی ہیں سرکے کے اندر پیکل اچھا جی پیکلز اور پیکلز کی میں بتاتا چلوں کہ اگر وہ پیکل جو مارکیٹس میں یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے فرائی ہو کے ایسے لک آ رہی ہے یس تھوڑا سا اور ہوگا تھوڑا سا اور کرنا ہے ہاں اس کو ہلکا سا لائٹ براؤنش سا آپ نے لک دینی ہے اچھا جی یہ آپ نے لی ہے اس کے اندر پکلز اس میں کیرٹس بھی ڈالنی ہے کیپسیکم ہے پھر اس کے بعد آپ نے اونین ڈال سکتے ہیں اور یہ کھیرے کا جو ہے نا یہ اس کے اندر سے اس کا گودا نکالا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا گودا نکال کے پھر آپ نے اس کے اندر ڈپ کر کے کتنی دیر تک رکھنا ہے میکسیمم آدھا گھنٹہ اگر جلدی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بوائل کر سکتے ہیں اچھا بوائل کر کے پھر 5 منٹ میں ہو سکتا ہے نہیں بوائل کر کے سرکے میں ڈپ کرنا ہے یا سرکے کے اندر بوائل کرنا ہے سمپل اگر جلدی چاہیے تو سرکے میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی سب سے پہلے رول جو ہے ہمارا اب یہ چکن کو آپ نے کیا فرائی کرنا ہے ویسے تو اسے آدھا گھنٹہ رکھیں گے اگر نہیں آپ کے پاس آلریڈی بنا ہوا ہے نا تو ہم اسی سے ایک رول بنا کے اور پھر اس کے اندر ایڈمز چیز کا لگائیں گے تڑکا اور پھر اس کے بعد جو ہے اتنی دیر میں ہمارے یہ پکوڑے یہاں پر ریڈی ہو جائیں گے یہ میں لگاؤں گا گارلک سوس سب سے پہلے لگ رہی ہے گارلک سوس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں پکلز اور آپ کو اپنی پسند سے جو بھی ویجیٹیبلز پسند ہیں اس کو سرکے میں ڈپ کر دیں اور ڈپ کرنے کے بعد
جی 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 کیا چاہیے آپ کو؟ اوکے فلیم آن ہے، فلیم آن. یہ ہے اس جی میں یہ ہم گارلک سوس یا اپنی مرضی کوئی بھی اسپائس سوس اس کے اوپر ایڈ ٹھیک کر ہو سکتے گیا. ہیں. اگر کوئی آئس برگ کا یوز کر سکتے ہیں. اور سب سے مزے کی چیز ہے ایڈم کی چیز جو یلو کلر میں ہے، یہ ہم اس میں اچھا ایڈ کریں گے. میں تو ایڈم چیز ویسے ہی بہت زیادہ کھاتی ہوں، مجھے لگتا ہے ہمارے شیف کو بھی چیز بہت پسند ہے. بہت بہت ایڈم تو یہ بہت ہم مزے کی سلائس چیز چیز ہے. یوز کر رہے ہیں. یہ پلیز ذرا دکھائیے گا. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو برگرز میں، شوارماز میں، اپنے رولز میں، جس میں بھی آپ کا دل کرے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور آپ کا رول برگر فل چیزی ہو جائے گا. فل چیزی مزیدار. اچھا یہ جو ہے نا بٹر اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈم کا پہلے ہی ہے ایڈم کا بٹر سے آپ ہم نے تھوڑا پہلے سا کیا پش کریں گے اس کو، لائٹ سا پش کریں گے. اور اس کے اندر جو ہے نا ہم ریپ کے اندر بہت سی ورائٹی ہیں. آپ اسے اسٹرپ میں بنا سکتے ہیں. اسٹرپ کے اندر جو ہے نا اسٹرپ سے آپ اس کو وہ لگا سکتے ہیں، بریڈ کرم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بریڈ کرم کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے نا ہم اس چیز کو بھی لے کے آئیں گے اس کو کرسپ دینے کے لیے. یہ ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ یہ خان صاحب کے لیے، خان صاحب کے لیے ہیں. انہوں نے اسپیشل ریسپی جو ہے نا اور چاول کا آٹا اور بیسن اس کے ہیں یہ پکوڑے. آپ نے یہ پکوڑے اور بلکہ آپ نے تو ٹرائی کرنے ہیں، ہم نے تو کھانے ہیں افطار میں. اچھا یہ میں فرائی پین میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہوم میڈ جو ہے نا وہ گھر میں ایزیلی بنا سکیں. اچھا ایزیلی بنا پلیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ریبک رول اور کی ہلکا سا آپ اس کو جب ہلکا سا فلیم دیں گے، دبائیں گے تو وہ جو چیز ہے وہ آلریڈی میلٹ ہو جائے گی. تو وہ آپ کا جو رول ہے وہ ایک میلٹڈ چیزی رول ہو جائے گا. یہ میں ساتھ دکھاتا بھی چلوں کہ یہ دیکھیں اس کی کتنی مزے کی شیپ آئی. اب ہم اس کے پیسز کریں گے. اوکے سلائس کریں گے. آلرائٹ. اور بہت مزے کا بنے گا. اس کا اسموکی فلیور ہے. آپ نے اس کو ہلکا سا اسموک کا فلیور دے دیا تھا. یس. اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم جو ہے نا کوک کے ساتھ مزہ آ جائے گا افطار میں. ویسے یہ مزیدار قسم کا رول اور اس کے بعد کوک آپ کے پاس چل قسم کی ٹھنڈی ٹھنڈی کوک ہو اور اس میں مزہ آ جائے گا آپ کو افطار کرنے کا. ویسے جتنا آپ سارا دن جو ہے وہ تھکے آتے ہیں اور اس کے بعد افطار میں آپ کو اس قسم کے مزیدار لذیذ قسم کے کھانے مل جائے نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے. یہ ہمارے پکوڑے جو ہے نا وہ فل آن فل. یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کر لیا. اب آپ کا یہ جو برتن خالی ہو گیا نا، ہمارے پاس ویم بھی پڑا ہے، اس کو فوراً واش بھی کر لیتے ہیں ویم کے ساتھ ہی. ویم کوئی بھی چکنائی ہے کچھ بھی آپ کے برتنوں کو ایسے چکا چک چمکا دیتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ساتھ میں نا ہم ساتھ صفائی بھی جی کچن کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. تو ہم نے ویم بھی رکھا ہوا ہے جی. یہ آگے ہمارے رول جس کے پیسز ہو رہے ہیں. اس کے پیسز اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ کو پسند ہے. یس. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیے گا کہ ریبک رول جو ہے نا آپ کے ریبک رول کا پلیٹر اس طرح سے ملتا ہے. ساتھ میں آپ فرائز کا یوز کر سکتے ہیں. ساتھ میں فرائز ہوں گے سائڈ پر یا آپ کی ویجیٹیبلز ہوں گی جو بھی آپ کو پسند ہوگا. یہ ہم ساتھ میں اس کے رکھ دیں گے. بہت مزے کے پکوڑے. پکوڑے ہیں جی بہت مزے کے. نہیں ابھی نہیں، ہم نے روزہ جو ہے وہ افطار ابھی نہیں کر لینا جی. یہ ہماری ہے فائنل پریزنٹیشن. یہ دیکھ لیں جی. اس کو ہم کوک کے ساتھ یا روح افزا جو بھی آپ کی ڈرنک ہے اس کے ساتھ ٹرائی کریں، مزے آ جائیں گے آپ کو. اور جیسے ہمارے شیف نے بتایا ہے شیما صاحب بالکل اسی طرح اگر یہ ٹرائی کریں گے تو لک بھی آپ کی ایسی ہی ہوگی. اور ایڈم کی چیز سے فل چیزی آپ کا یہ رول ہو جائے گا. ایڈم کی چیز کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ اس کے جو ہم نے اس کا بٹر بھی آج یوز کیا ہے. بٹر بھی یوز کیا ہم نے آج اس کا بٹر بھی یوز کیا ہے. اچھا جی مجھے جانا ہے ایک بریک پر اور بریک کے بعد باقی ٹرانسمیشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کچن میں ہم نے آپ کو فائنل لک دکھا دیا کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں، کس کے ساتھ ہم افطار کریں گے. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر، رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر. رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے. اور کچھ نئے مہمان ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں جن کو آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، جن کے کانٹینٹ ایگزیکٹلی جن کے کانٹینٹ کو آپ نے اکثر ان کو انٹرویوز میں دیکھا ہوگا، ان کے کانٹینٹ سے بڑا محظوظ ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ عامر خان اور رابعہ عامر، ہسبینڈ اینڈ وائف، مسز اینڈ مسز عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دس ٹرانسمیشن رمضان الکبیر. اور ہمارے ساتھ ہمارے عمران بھائی تو ہیں ہی، ان سے ہم قوالی بھی سنیں گے. لیکن پہلے ہم ادھر آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم چونکہ ویمنز ہیں تو آج ویمنز ڈے ہے. ہیپی ویمنز ڈے آپ کو رابعہ. تو مجھے یہ بتائیے کیسے گزر رہا آپ کا رمضان؟
اچھا گزرا الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ ٹھنڈے موسم میں اللہ نے بارش بھی کر دی, اللہ کی رحمت بھی ہوگی, تو روزے جو وہ بالکل محسوس نہیں ہو رہے. الحمدللہ اچھا گزرا. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور آپ کے کیسے گزر رہے ہیں رمضان؟ جی الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں, بڑی سپیڈ سے گزر رہے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ تھوڑا اور ٹائم ملے گا, لیکن افطاری ٹائم پر بنا رہے ہیں آپ؟ ہاں افطاری ٹائم پہ بن جاتی ہے. عامر بھائی روٹین کیا ہوتی ہے رمضان میں, روٹین کیا ہے؟ رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ روٹین کم کریں, باہر کے کام ٹوٹل کٹ آف کر دیں. تو آج ہم پہلی بار یہ 7ویں روزے گھر سے باہر نکلے ہیں, ورنہ گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ فیملی سے ٹائم گزاریں, گھر میں سحر کریں, گھر میں افطار کریں, بالکل, اور نمازیں وقت پہ پڑھیں. اور بھابھی کو کیا بنا کے کھلا رہے ہیں آج کل افطاری میں؟ بھابھی کو کیا کھلا رہے ہیں, بس وہ جو ہے نا ہم جو ڈیلی لنگر کرتے ہیں افطار کے لیے, تو ہم بھی وہی کھاتے ہیں اس میں سے. اور باقی جو بچوں کے نخرے کرتے ہیں, بچے اپنے ڈیمانڈز کرتے رہتے ہیں, کبھی یہ کھانا وہ کھانا, چاٹ سموسے پکوڑے, یہ بچوں کی. یہ بڑا اچھا میسج ہے جو لنگر کی آپ نے بات کی. ایسے فضا یہ بڑا ضروری ہے کہ رمضان میں ہم کمزور طبقے کا خیال رکھیں, نظر و نیاز کا سلسلہ. جتنا ثواب آپ لے لیں, آپ کسی کا روزہ کھلائیں گے آپ کو ثواب ملے گا. تو 30 تو روزے ہمارے 29 ہی ہوں گے, بڑی تیزی سے گزرتا ہے. زیادہ 2 ساتھ ایڈ ہو جائیں تو زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ایسے ہی کوشش کرتے ہیں. ویسے تو کوشش ہوتی ہے سب کی رمضان کے آخر میں کہ 29 ہی روزے ہو, 30واں روزہ نہ ہو بلکہ عید تو 29 ہی ہوتے ہیں. دیکھیں لیکن یہ کہ جتنی افطاریاں آپ کرائیں گے لوگوں کو, ایٹ لیسٹ آپ کو ثواب اور ملے گا. ثواب تو ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے وہاں ہم جتنی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں رمضان کے لیے, تھک بھی اتنی جلدی جاتی ہے کہ بس اب تھک گئے ہیں, ایک دم اتنی ایکسائٹمنٹ دکھائیں گے, پھر کہیں گے بس اب عید آ جائے. پہلے روزے ہوتے تھے. اچھا عید کی تیاری ہو رہی ہے ویسے ساتھ ساتھ؟ عید کی تیاری ابھی کرنی ہے, ساتھ ساتھ ہوگی, ابھی تھوڑے رمضان گزر لینا. وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے شاپنگ, پھر ارے بھائی خواتین کو آپ کو نہیں پتا, باتیں زیادہ کرتے ہیں لیکن ہم عورتیں شاپنگ زیادہ کرتے ہیں. شاپنگ زیادہ کرتے ہیں, خواتین کا کام ہے, مردوں کے لیے تو کوئی اتنا نہیں ہوتا. ابھی سے تیار کر رہے ہیں کہ مال جانا ہے, میں نے کہا ابھی ٹائم بالکل نہیں ہے, تو بس میں لٹکا رہا ہوں, لیکن پریشر پڑتا جائے گا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بار جانے سے ہی آپ کو ڈریس پسند نہیں آ جائے گا, آپ کو بار بار لے کے جانا پڑے گا. اور کبھی پھر چینج بھی کرنا پڑے گا. اور فیملی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پھر بچوں کے لیے, پھر آپ کے لیے, پھر خامند کے لیے, تو پھر آپ نے اپنے جو ملازم ان کا خیال کرنا. بہت خوبصورت جو آپ کے ملازمین ہیں, بہت پیاری بات آپ نے کی ہے کہ ان کا خیال بھی کرنا ہے. عید آخر ان کی پھر بہت شکر اس حوالے سے لگ جاتے ہیں کہ بس وہی بلیک میلنگ چپ آئے تھے کہ بچوں کا ہے, پھر ملازموں کا بھی ہے, تو ان کے بہانے جانا پڑے گا نا پھر شاپنگ جانا پڑے گا. بندہ نہیں انکار کرتے کرتے بندہ کہے یار, تو دیکھیں پسند بھی تو کرنا ہے, پسند بھی فوری نہیں آئے گا, بار بار ایسی ہے. اس چکر میں کافی چکر لگا. تو عمر میں فریکوینٹلی آپ کے ٹورز بھی ہوتے ہیں باہر. جی جی. تو رمضان پاکستان میں گزار رہے ہیں, عید پر کیا پلان کیا؟ عید پر کہیں باہر تو نہیں جا رہے؟ نہیں عید کے غالباً ہفتے 2 بعد جاؤں گا, کیونکہ میرا امریکہ میں بزنس ہے. اچھا. میری کنسٹرکشن فرم ہے, تو کام امریکہ میں ہی. ابھی میں رمضان سے 4 دن پہلے واپس آیا ہوں. اچھا آپ کا سارا بزنس امریکہ میں ہے؟ جی سارا ان کا بزنس سیٹ اپ. تو یہ آپ ساتھ جا رہی ہیں یا آپ ادھر ہی ہوں گی؟ نہیں میں ادھر ہی, ابھی یہ 1 ہفتہ پہلے واپس آئے ہیں رمضان سے چند دن پہلے, تو اکیلے گئے ہوئے تھے کیونکہ کام ان کا وہاں پر, تو پھر بچوں کے ساتھ بھی مجھے رہنا ضروری ہے. بچوں کا اسکول ہے تو انہیں کسی کے حوالے آپ نہیں چھوڑ سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اپنے بچوں کا بھائی جو خود آپ خیال رکھ سکتے ہیں نا, وہ کوئی دوسرا رکھ نہیں سکتا ہے. ہمارے ساتھ بڑے پیارے مہمان ہیں, مزے کی باتیں چل رہی ہیں. کوئی کلام کیا پیش کر رہے ہیں آپ آج؟ جی نعتیہ کلام سنا رہا ہوں. جی. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. بالکل جی راحت بھائی. رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر, رمضان الکبیر, رمضان الکبیر. رمضان کے خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں فضا ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب چونکہ افطار کا وقت قریب آ گیا ہے اور ہماری ٹیبل کے آپ پہ جیسے ہی سموسے اور پکوڑے آ جاتے ہیں نا, تو رضوان جو ہے اس کا پورا ٹینشن, کیونکہ میں نے فضا کو پکوڑے کھلانے ہوتے ہیں کیونکہ فضا ڈائٹنگ پہ ہے اور یہ ہمیشہ کہتی ہے میں نے پکوڑا نہیں کھانا, لیکن آج فضا گرم ہے پکوڑے, آج کھانے پڑے. آج ٹھنڈے ہیں, آج گرم ہے. چلے ابھی 10 منٹ کے بعد افطار میں پتہ چل جائے گا کہ کتنے گرم اور ٹھنڈے سموسے ہیں. خیر بچے ہمارے ساتھ ہمیں افطار میں جوائن کر چکے ہیں. روز ہم جو ہے وہ بچوں کی روزہ کشائی کرواتے ہیں اور آنسا کوئی نہ کوئی مورل سٹوری بھی جو ہے وہ ہمیں سناتی ہیں. ان کی طرف بھی چلیں گے, بچوں سے بھی کچھ گفتگو کریں گے, لیکن ابھی جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان سے تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ سارا دن, ویسے رابعہ آپ کا سارا دن کیا روٹین رہتی ہے؟ سارا دن کیا بہت مصروف ہوتا ہے رمضان میں؟ سحری بھی ظاہر ہے بنانی ہے, پھر افطار بھی بنانی ہے, پھر ساری چیزیں مینج بھی کرنی ہے.
सारा दिन काफी मसरूफियत रहती है, क्योंकि आपको पता है कि वो सहरी के लिए उठना पड़ता है। मैं उठ के सहरी तैयार करके सबको उठाती हूँ कि चलें जी आज ही टेबल लग चुके हैं खाने के लिए, सब पहुंच जाते हैं। वो अलग ड्यूटी होती है बच्चों जी की। बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, फिर बच्चों का स्कूल टाइम होता है, फिर बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं सोती हूँ। फिर मैं ज़ोहर पे उठती हूँ तो फिर नमाज पढ़ी और फिर अफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं। फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उनके कायर साहब बस फिर चल अभी मैं यहाँ पर बैठी थी तो मैं थोड़ी सुस्त हो रही थी, तो मैं अंदाजा लगा रही थी कि घर में मुझे कभी टाइम नहीं मिलता बैठने का, किचन में कमरे में बच्चों के साथ, तो बस मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो वो टिकटॉक पे कोई मतलब इस तरह जो इतना कंटेंट और ये सब, उसके लिए टाइम कब मिलता है? वो देखिए मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया कि मैंने अपने काम ही वो उसी के मुताबिक कर ली। कि अगर आप देखें मेरे टिकटॉक में कुकिंग कर रही होती हूँ, बच्चों के साथ में बिजी होती हूँ, तो मेरे काम के दौरान ही मेरे टिकटॉक हो रही होती है। उसके लिए मेरे को ऐसे स्पेशल नहीं होती। मतलब आमिर भाई कोई हेल्प नहीं करवाते? कोई ये हेल्प करते हैं ना खाना खाने में। आमिर भाई जैसे नेचुरल वीडियोस होती हैं, नेचुरली मुझे ड्रैग इन करती है कि आ जाओ, तो नेचुरल काम होता है, कोई ऐसा बनावट। लेकिन आमिर भाई आप हमेशा फ्रेश नजर आते हैं और बड़े माशाल्लाह यंग लुक देते हैं, थोड़ा इस हवाले से भी राज बताएं हमें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्योंकि बीवी बड़ा पुश करती है। अच्छा, कि आपने जनाब बिल्कुल फिट नजर आना है, तैयार अच्छा, तो मोटिवेट किया होता है, मोटिवेट करती है। हमें शॉपिंग यही करती है हमेशा, मुझे इतना शौक भी नहीं है लेकिन बहुत शॉपिंग मेरे लिए करती हैं। अच्छा, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि फ्रेश रहे, फ्रेश तो जिम वगैरह जिम भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके घर का माहौल अच्छा और खुशगवार होता है तो आप फ्रेश और एक्टिव फील करते हो। तो मैं सारा दिन घर में दौड़ भाग लगी रहती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मियां बीवी का प्यार है, तो हमें एक दूसरे से ऐसा शिकायत नहीं होती कि ये नाराज होकर बैठे हैं। आपको पता है कि दोनों पार्टनर्स में एक भी नाराज हो तो घर का माहौल जो है ना वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। अच्छा, ये आप जरा ना कैमरे की तरफ, वो खवातीन जो कि अपने शोहरों से हर वक्त मुंह बना के रखती हैं, नाराज रहती हैं कि तुमने ये नहीं किया, उनको क्या कहना चाहेंगी? जरा उनको। मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जो शिकायतें जो ना कम करें और खुद पे काम करें और खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप घर में खुश रहेंगी, सॉरी अगर आप घर में खुश रहेंगी, आप घर में खुश रहेंगी तो आपके घर का माहौल खुश रहेगा, आपके बच्चे माशाल्लाह से खुश रहेंगे और आपके खामद भी ऐसे ही खुश और फ्रेश नजर आएंगे। और खूबी देखनी चाहिए शौहर को बीवी में खूबी देखिए ना, सबसे बड़ी खूबी यही कि आप घर में बैठे हो, आपको कोई कमाने की फिक्र नहीं है, आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, आपको अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अल्लाह ने आपको बच्चे दिए हैं, सब नेमतों से नवाजा, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। अगर खामियां ढूंढने लगेंगे तो खामियां बेतहाशा आप ढूंढ लेंगे। अगर आप अच्छाई देखें तो एक अच्छाई भी हो तो बंदा उसके सारे बहुत खूबसूरत। और वो मर्दों के लिए कुछ कह दें? नहीं, मैं बताती हूँ, जो कि कोई काम खुद नहीं करते और फिर कहते हैं कि इधर आए बेगम साहिबा, मुझे ये टॉवल भी ढूंढ के दें, मेरे ये चीजें भी दें, और फिर मैं आया हूँ थका हुआ तो मुझे ये भी दें, और घर का एक संडे को भी वो ना कोई काम नहीं करते। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे कल्चर में ये बन चुका हुआ है। हम समझते हैं बंदा जो है वो एक सुपीरियर है, सुपीरियर तो है, औरत के ऊपर हुक्मरान अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन सुपीरियरिटी ऐसी नहीं है। पार्टनरशिप है आपकी, शादीशुदा लाइफ जो है ना आपको ऐसे पार्टनरशिप लेनी पड़ेगी। बीवी आपकी हर वक्त काम कर रही है और आपको पता है कि औरतों की तो छुट्टी कोई नहीं है, न्यू ईयर आ जाए, ईद आ जाए तो उनका काम बढ़ जाता है। तो बंदों के फिर भी ऑफिस छुट्टी मिल जाती है, घर रिलैक्स कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टी मिलती है घर में काम बढ़ जाता है। मेहमान आ रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, तो ऑब्वियसली बंदों को ये करना चाहिए, समझना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं राजमरीज बनी है, और हमारा कल्चर ऐसा बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये कि चाहिए, इनकी सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने कभी मुझे निकाल के कपड़े निकाल दो, ये मेरे कपड़े इस्त्री करवा दो, इनके कपड़े पड़े हैं इन्होंने अपने निकालने, अगर इनकी नमाज का टाइम हो रहा है तो ये इस्त्री के बगैर भी पहन के छोटे मोटे काम आप खुद से कर सकते हैं। मसाइल होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटे छोटे मसाइल ओरिजिनल यही से होते हैं, छोटी बात बड़ी बनती है। ऐसा जाहिर है एक फीमेल की जो जॉब है, जो एक माँ है जो पूरा घर चला, दैट्स एन अनपेड जॉब, बिल्कुल, और उसने 24/7 एक्टिव रहना है। आपने तो 9 to 5 जॉब की और उसके बाद खत्म, आपको फिर सैलरी भी मिल रही है, तो उसका भी एहसास करना चाहिए, है बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आप एहसास करोगे तो आपकी बीवी खुद आपका ख्याल करेगी कि मेरा बंदा इतना शरीफ है, बेचारा कुछ कहता ही नहीं है। मैं इनकी शॉपिंग भी खुद से करती हूँ, इनके उठने से पहले इनके कपड़े रेडी करवा देती हूँ। यानी ये टिप दे रही हैं आपके एब्सेंस में, वो अंडरस्टैंड कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं। बिल्कुल, अगर आप तंग नहीं करोगे तो आपकी बीवी खुद आपका ख्याल करेगी। वो चाहती है कि आप अच्छे दिखें, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि वो अच्छी दिख रही है और आप साथ कार्टून बन के फिर रहे हैं।
وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے دکھیں تو آپ کی تیاری وہ خود کروائے گی. آپ اگر پریشرائز کریں گے تو عورتیں تھک جاتی ہیں, دماغ آپ کا کام نہیں کرتا. اگر بہت میں اپنے بلاگ میں بہت زیادہ ایک بات یوز کرتی ہوں, افڑا تفڑی کا عالم ہے. تو جب سب طرف سے شور ہو رہا ہوتا ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, گھر کے ملازم بھی, خامد بھی افڑا تفڑی کر دے, شور مچا دے, تو آپ کو سمجھ بالکل نہیں لگتی کہ آپ نے کیا بالکل ایسے ہی ہے. بہت ہی پیاری گفتگو ہماری چل رہی ہے. بچے آ چکے ہیں فضا آج پھر. جی آسا کیا ہے آج تو پھر آپ نے میگزین پکڑا ہوا ہے, کون سی سٹوری لے کر آئی ہیں آپ؟ میگزین ہے ہی بہت اچھا اور اس میں بہت ہی اچھی. یہ میں نے آج آپ سے میں نے لے کے جانا ہے گھر, میں نے اس کو پڑھنا ہے جا. آپ کو نہیں دوں گی کیونکہ میں اس میں سے بہت اچھی سٹوریز جو ہیں بچوں کے لیے. سٹوری کیا ہے آج ہم بات کریں گے پاور آف سوری کے بارے میں. جب کسی سے معافی مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام تھا سمی. ایک دن اپنے دوست سے ایک کھلونا لے کے آیا اور اس سے وہ کھلونا ٹوٹ گیا. اب سمی بہت زیادہ پریشان تھا کہ اگر اس کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ کھلونا مجھ سے ٹوٹ گیا ہے تو وہ تو مجھ سے ناراض ہوگا. اب وہ اسی پریشانی میں اس نے کیا کیا, اس کا جو ٹوٹا ہوا کھلونا تھا اس کو اس نے چھپا دیا. جب اس نے چھپا دیا اور وہ گھر آ گیا تو اپنے ابا جان کو جب اس نے دیکھا اور اس کے ابا جان نے غور کیا کہ میرا بیٹا تو آج پریشان لگ رہا ہے. انہوں نے پوچھا سمی بیٹا کیا مسئلہ ہے, آپ آج پریشان لگ رہے ہیں؟ تو سمی نے اپنے ابا جان کو بتایا کہ میں نے اپنے دوست سے ایک کھلونا لیا تھا اور مجھ سے وہ کھلونا ٹوٹ گیا ہے. اب میں پریشان ہوں کہ اگر اسے پتا چلے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ تو مجھے بہت زیادہ ناراض بھی ہوگا اور مجھے نیکسٹ ٹائم کبھی بھی اپنا کھلونا کھیلنے کے لیے نہیں دے گا. اب وہ رات ہو گئی, اس نے کیونکہ صبح اسکول جانا تھا. اب وہ سونے کے لیے بیڈ پہ لیٹا لیکن اس سے بے چینی میں نیند نہیں آ رہی تھی. ایک دل میں خوف بھی تھا کہ غلطی ہوئی ہے اور دوسرا یہ بھی خوف تھا کہ میری دوستی بھی خراب نہ ہو جائے اس سے. اس نے اپنے ابا جان سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے ابا جان نے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھایا کہ بیٹا جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو قبول کر لینی چاہیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور جس کے لیے وہ ہوئی ہو اس سے جا کے معافی مانگ لینی چاہیے. اور جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا اور کوئی غلطی اپنی قبول کر لیتا ہے تو اس سے بھی کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا, بلکہ جو بندہ معافی مانگتا ہے وہ اپنا بڑاپن ظاہر کرتا ہے. اور جب وہ اپنے دوست کے پاس گیا اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہو گیا. وہ اپنے دوست کے پاس گیا, اس کو جا کے اس نے بتایا کہ مجھ سے آپ کا جو کھلونا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ میں کس طرح سے آپ کو بتاؤں. تو اس کے دوست نے پتہ ہے کیا کہا تھا اس کو؟ اس کا دوست بہت اچھا تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, یہ کھلونا مجھ سے بھی تو ٹوٹ سکتا تھا. آپ نے اپنی غلطی کو قبول کیا اور مجھ سے معافی مانگ لی تو مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی. ہم ہمیشہ اسی طرح سے اچھے دوست بن کے رہیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے. تو کتنے اچھے طریقے سے اس کو اپنی جو ہے غلطی کا احساس بھی ہوا, اس نے سوری بھی کر لیا اور معاف کرنے والا بھی کتنے بڑے دل کا مالک تھا. تو ہم بھی جب کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں سوری کر لینا چاہیے, اور اگر کوئی سوری بولے تو اس کا سوری ایکسپٹ بھی کر لینا چاہیے. یہ بہت ضروری, یہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے, یہ میرا فیوریٹ ٹوائے تھا کیوں توڑ دیا تم نے, ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ لوگ تھوڑا ہی ٹائم باقی بچا ہے افطار میں اور اس وقت جو ہے وہ ہم لوگ وہی دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں افطاری لگ چکی ہے اور سب کی نظریں اس وقت افطار پہ ہیں. وہ چند لمحات باقی ہیں, بچوں کی سٹوری کی طرف کم ہے, اس کی طرف زیادہ توجہ ہے. بریک پر ہم نے جانا ہے, اسٹے ود اس. بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر, رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر, رمضان. بریک کے بعد خوش آمدید. رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن. روزہ جو ہے وہ افطار ہو چکا ہے اور اب تمام لوگ نماز ادا کرنے کے بعد نا کھانے کی میز پر موجود ہوں گے کہ اب جلدی سے مزے مزے کے کھانے ہو جائیں تیار اور اس کے بعد ہم کھانا کھائیں. اچھا ویسے اعتدال سے چلیں, ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے نا تو ہم بہت کچھ ایک دم سے کھانا شروع کر دیں, اس سے مسئلے ہوتے ہیں. تو ذرا آرام سے, آپ بھی ذرا سموسے پکوڑوں کو تھوڑا بریک لگایا کریں. میں نے سموسے کھا لیے ہیں, اب میں بریک پر ہوں, اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا اور یہی طریقہ ہونا چاہیے. افطار کے وقت آپ تھوڑا کھائیں اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیں, اور چونکہ تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے تو بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا
اگر آپ نے سامنے کو فل کر لیا نا تو پھر اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا کہ سحری کے لیے جگہ بھی تو چھوڑے نا تھوڑی. ہاں مطلب تراوی کے لیے پتہ ہے سجدے میں جائیں اور پھر آپ کو ڈکار آئے تو یہ پھر I mean that doesn't look good. اور اس کے علاوہ بھی جیسے ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ بدگمانی سے آپ نے بچنا ہے, بدگمان نہیں ہونا ہے. بڑا آسان طریقہ ہے. آپ کیونکہ ہم میں سے اچھا وہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا, جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو اپنے اخلاق بہتر کر لیں, کسی سے بدگمان نہ ہو. اگر آپ پازیٹیو رہیں گے نا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کو چینج کریں, پوری سوسائٹی ایسی ہے, نہیں, سب سے پہلے خود سے چینج کریں. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر کنٹرول کر لیں گے نا, یقین کریں سوسائٹی خود بخود بہتر ہو جائے گی. بالکل فضا, بدگمانی کی چونکہ آج ہم نے بات کی تو یہ پیدا کب ہوتی ہے؟ جب آپ سنی سنائی بات پر یقین کر بیٹھتے ہیں. لہٰذا آپ نے سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا اور ہمیشہ اس بات پر یقین کریں جو آپ کے ساتھ براہ راست ہوئی ہو, اور لوگوں کے لیے پھر بھی گمان اچھا رکھیں. کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرے, اس کے ساتھ نیکی کرنا کمال ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں نے بھی کر ڈالی. لہٰذا ہمارے دین کی بھی یہی ہمیں تربیت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تربیت ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو. یہی ہمارے دین کا میسج ہے. آج کی ٹرانسمیشن سے اجازت لیتے ہیں فضا؟ بالکل اجازت چاہتے ہیں. آج کی ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور کلوزنگ ہماری کس پہ ہو رہی ہے جی؟ کلوزنگ جناب عمران راحت علی صاحب, بڑے ہی خوبصورت قوال, بہت ہی خوبصورت آواز. ان سے درخواست کریں گے کہ آج آخر میں ایک دفعہ پھر سماں باندھیں اور ہمارے ناظرین کے لیے کیا سنا رہے ہیں آج راحت بھائی؟ جی, انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے حضور میں معافی مانگنی چاہیے. بے شک. تو حمد باری تعالیٰ میری توبہ وہ سنا رہا ہوں آپ. جی ضرور.